علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج لیلۃ القدر کی رات ہے، بڑی ہی عظمت والی برکت والی رات ہے۔ اس رات کو جو شخص یہ وظیفہ یہ عمل کرتا ہے اسے پورا سال رزق کی تنگی نہیں ہوتی، اور وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس کام کے اندر اسے کامیابی ملتی ہے، اس کام کے اندر برکت ہونا شروع ہو جاتی ہے، چاہے کاروبار ہو، چاہے کسی بھی حوالے سے ہو۔ دنیا کا جو بھی کام ہے، اگر اس کام کو کرنے کی نیت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس رات کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات کو جو شخص عبادت کرتا ہے اس کی جو فضیلت ہے عبادت کی وہ بہت زیادہ ہے۔ مختصر میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ 27ویں رات جب عشاء کی نماز پڑھ لیں، کمپلیٹ کر لیں نماز، تو 4 رکعت نماز نوافل پڑھیں، 2 کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ ہر رکعت کے بعد یعنی سورہ فاتحہ شریف کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ القدر یہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 50 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے اندر بھی آپ نے اسی ترتیب کو قائم رکھنا ہے، یعنی پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت میں جب آپ نے سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے، پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر اس کو پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد 50 دفعہ سورہ اخلاص شریف پڑھنی ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے پوری نماز کمپلیٹ کرنی ہے، پھر دوسری 2 نوافل جو ہیں وہ ادا کرنے ہیں۔ یہ ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا ہے۔ وہ کیسے ہونا ہے؟ یہ کلمات کے ساتھ: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کلمات آپ نے 100 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ کوشش کریے گا کہ ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں ان کے جو پوٹے ہوتے ہیں ان کے اوپر اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ ویسے برکت ہوگی، کیونکہ آپ جس کام کو ہاتھ ڈالیں گے، اپنے ہاتھ سے جو کام کریں گے اس کے اندر بھی برکت آ جائے گی، اور آپ کے نامہ اعمال کے اندر بہت زیادہ ثواب جو ہے وہ لکھا جائے گا۔ اور یہ ایک میرا ذاتی فعل ہے، میں خود اس کو کرتا ہوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیتا ہوں کہ آپ اس رات کو جتنا آپ سے ہو سکے، جتنی آپ کی توفیق ہے، جتنی آپ کی ہمت ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، یعنی کسی کو صدقہ دے دیں۔ مثال کے طور پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آج کی رات ہے یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، تو یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اگر آپ 100 روپیہ کسی کو صدقہ دیتے ہیں تو اس 100 روپے کا آپ یہ حساب لگا لیں کہ 1000 مہینے لگاتار آپ صدقہ دینے کا ثواب جو ہے وہ آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور اسی ترتیب کے ساتھ اگر صلاۃ و تسبیح پڑھ لیتے ہیں تو اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے، اس سے انسان کے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، تو ضرور اس کا اہتمام کریے گا۔ اس کے علاوہ اب جو بھی نوافل، جو بھی ذکر اذکار کرنا چاہتے ہیں، خلوص سے دل کے ساتھ کریں، خشوع خضوع کے ساتھ کریں، تاکہ آج کی جو بابرکت رات ہے اس کا فیضان جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے، اور جو رمضان شریف کا جو مقصد تھا وہ آپ اس کو حاصل کر سکیں۔ تو سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک ایسا مجرب عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ایسا وظیفہ ہے جس کو آپ ایک دفعہ کر لیتے ہیں، توجہ کے ساتھ کرتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ کرتے ہیں، اور جب آپ اس وظیفے کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو بہت زیادہ چانس بن جاتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں جو ناکامیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں ان وظائف کی برکت کی وجہ سے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہر دوست کوشش کرے گا کہ یہ اس رات کو جاگ کر عبادت بھی کریں، اور یہ جو خاص وظائف ہیں ان کو بھی لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور اس رات کو تو لازماً کریں، خود بھی کریں، اپنی فیملی کو بھی اس چیز کی ترغیب دیں کہ وہ بھی کریں، تاکہ مل جل کے جب آپ کام کریں گے تو ویسے برکت کا معاملہ بھی ہوگا، اور گھر کے اندر ایک روحانیت آنا شروع ہو جائے گی، اور دل کے اندر سکون اور اطمینان پیدا ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز میں آپ کو یہ کنفرم کر دیتا ہوں، وظیفہ جو کرنا ہے وہ بہت ہی خشوع خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ
اور کوشش کریں کہ یہ کلمات جو پڑھنے ہیں، پڑھنے کے دوران کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی، کسی کے ساتھ ہم کلام نہیں ہونا، بالکل توجہ کے ساتھ پڑھ کے اپنا جو توجہ ہے، اپنی جو نظر ہے وہ بالکل نیچے ہو، اور آپ کا جو دھیان ہے وہ رب تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے، اور دل سے یہ صدا آنی چاہیے کہ میں جو یہ عمل کرنے لگا ہوں، اس عمل کی برکت سے میری زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے میرے کام ہیں جو رکی ہوئی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ان کو اندر آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ درود شریف آپ نے 7 دفعہ پڑھنا ہے، اس کی جو تعداد ہے وہ آپ نے پوری کرنی ہے۔ اکثر وظائف ہوتے ہیں اس میں آپ 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 دفعہ بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، 11 دفعہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس وظیفے کے اندر آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ ہی درود شریف پڑھنا ہے۔ نماز والا بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی دوسرا درود شریف پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 7 دفعہ درود شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یہ کلمات دہرانے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، یا رزاق، یا غنی، یا اللہ۔ یہ کلمات ہیں، ان کو آپ نے دہرانا ہے 41 مرتبہ۔ 41 مرتبہ پڑھ کر پھر آپ نے 7 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر دم کرنا ہے، یعنی پھونک مار دینی ہے۔ پھونک مارنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے یہ ہاتھ اپنی پیشانی کے اوپر رگڑ لینا ہے، مل لینا ہے، 3 دفعہ اس کو مل لیں۔ پھر اس ہاتھ کو آپ نے اپنی سینے کے اوپر مل لینا ہے، سینے کے اوپر آپ اس کو 2-3 مرتبہ اسی طرح آپ اس کی مالش کر لیں، سینے کو ہاتھ کے ساتھ مس کر لیں۔ مس کرنے کے بعد پھر آپ نے دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، سجدے کی حالت میں جا کر دعا مانگنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں کہ سجدے میں جا کر جو آپ دعا مانگیں گے، جس مقصد کے لیے مانگیں گے، کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے مانگ سکتا ہے، کچھ دوست ہوتے ہیں جو کاروبار کے اندر پریشانی کا باعث بنے ہوتے ہیں، یا ان کو لاس ہو رہا ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے کاروبار میں، تو اس کے لیے بھی یہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ یہ ایک وظیفہ ہو گیا۔ دوسرا میں آپ کو اس کے ساتھ ہی ایک اور وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں، یہ بھی بہت مجرب ہے اور اسی رات کے حوالے سے ہے۔ جو شخص کسی چیز کے اوپر، میٹھی چیز کے اوپر دم کر لے، کسی چینی کے اوپر دم کر لے، چاول کے اوپر دم کر لے، یا کھجور وغیرہ کے اوپر دم کر لے، یا کسی مٹھائی کے اوپر دم کر لے، وہ گھر والوں کو کھلائے۔ باہر دوستوں کو کھلا سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، فابہا۔ اگر نہیں کھلا سکتا تو گھر والوں کو کم از کم کھلا دے۔ کسی چیز کے اوپر بھی اگر چاولوں کے اوپر دم کرتا ہے تو چاول بنا کے، کھیر وغیرہ بنا کے دم کرا کے کھلا دے، بچوں کو، فیملی کو کھلا دے پوری کی۔ اور اگر چینی کے اوپر دم کرتا ہے تو چینی چائے کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں، اور کوئی میٹھی چیز بنائے تو اس کے اندر بھی اس چینی کو لازمی استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ویسے برکت ہوگی اور آپ کے اندر روحانیت بھی آئے گی۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ چیز بتا دیتا ہوں، یہ جو وظیفہ ہے بہت ہی مجرب ہے۔ اس میں آپ نے 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے، مکمل سورہ یاسین توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اگر آپ مبین کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو یہ بہت بہتر ہے۔ اگر مبین کے ساتھ آپ نہیں پڑھ سکتے، یہ سمجھتے ہیں کہ ٹائم کی قلت ہے یا ٹائم کم ہے، تو سمپل آپ پڑھنا چاہیں تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی دوست سورہ یاسین کو مبین کے ساتھ پڑھنا چاہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ 1 مرتبہ جب سورہ یاسین سے شروع کرے، جہاں پہ پہلی مبین آئے گی پھر بیک ہو کے سٹارٹ پہ چلا جائے گا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر یاسین سے شروع کریں گے، پھر جہاں دوسری مبین آئے گی پھر وہاں ہم بیک ہو کے پیچھے چلے جائیں گے۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے 7 مرتبہ جو 7 مبین آتی ہیں ان کو آپ نے کمپلیٹ کر لینا ہے۔ کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے 100 مرتبہ یہی کلمات جو میں نے ابھی دہرائے تھے پہلے وظیفے کے اندر، یہ آپ پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بس یہاں تک یہ وظائف پڑھنے ہیں۔ یہ ایسے کلمات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ ایسے کلمات جو ان کی ہیبت، جن کی طاقت اتنی زیادہ ہے،
اگر آپ ایک ترازو لیں، اس کو ایک پلڑے میں یہ 2 کلمات رکھ لیں اور دوسرے پلڑے کے اوپر پوری کائنات رکھ لیں، تو یہ جو کلمات ہیں ان کا جو ویٹ ہے، جو وزن ہے، وہ زیادہ ہے اور ان کی برکات بھی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ جو پڑھنے والا شخص ہوتا ہے اس کے چہرے کے اندر روحانیت آنا شروع ہو جاتی ہے، نور آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی حوالے سے یہ بہت ہی، اور خاص طور پہ رزق کے حوالے سے یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا فتاح یا غنیو، اس کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک آیت مقدسہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ آیت بھی ساتھ 100 مرتبہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد یہ دم کر لیں میٹھی چیز کے اوپر، تو تھوڑا تھوڑا کھلانا چاہیں تو تھوڑا تھوڑی چیز اپنی فیملی کو کھلا سکتے ہیں۔ مثلا ایک کوانٹٹی کے اندر آپ چیز کو دم کر لیں، یعنی چینی ہے تو اس کو دم کر لیں، چائے جب بنائیں گے تو اس میں ڈال سکتے ہیں، یا کوئی چیز میٹھی بنانا چاہیں تو اس میں ڈال سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ کے جسم کے اندر بھی طاقت آئے گی، روحانیت آئے گی، اور ویسے برکت بھی ہوگی۔ جس کام کے اندر آپ ہاتھ ڈالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو فائدہ ہوگا، نقصان کے چانس بہت کم ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتا ہوں یہ جو میں نے آپ کو وظائف بتائے ہیں دوست عمل کریں گے۔ اگر جس دوست کو ان وظائف سے فائدہ ہوتا ہے تو ضرور اور بھی ضرور اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، اور میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی خوبصورت ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور معلوماتی ویڈیو انشاءاللہ پہنچتی رہیں گی۔ اور دوسرا اس کے ساتھ ہم نے پورا قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ اپلوڈ کرنے کا بھی سسٹم بنا رکھا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ چند صورتیں ہیں وہ اپلوڈ ہو چکی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی آواز کے اندر پورے قرآن پاک کو ریکارڈ بھی کروں گا، وہ بھی آپ سنا کریں صدقہ جاریہ کے طور پر، اور ثواب کی نیت سے شیئر بھی کیا کریں۔ جب تک یہ شیئر ہوتا رہے گا آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مجھے نئی ویڈیوز تک اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔